حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی اور دوست تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ آپ عرب کے سب سے دولت مند تاجر تھے۔ دولت اور سخاوت کی وجہ سے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ سبحان اللہ۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینے آئے تو انہیں پینے کے پانی کے حصول میں سخت مشکل پیش آئی۔ سارے شہر میں پانی کا صرف ایک کنواں تھا، اس کا مالک ایک یہودی تھا جو بڑا لالچی اور سنگ دل شخص تھا۔ وہ کنویں کا پانی فروخت کرتا تھا۔ ان دنوں مسلمانوں کی مالی حالت کمزور تھی۔ مسلمانوں کی اس تکلیف کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مسجد میں یہ اعلان فرمایا، جو شخص اس یہودی سے کنواں خرید کر وقف کر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ہر مسلمان اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے بےتاب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں لکھی تھی۔ یہودی اس کنویں کو بیچنے کے لیے تیار نہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں کو خریدنے کے لیے بےتاب تھے۔ یہودی اس شرط پر کنواں بیچنے کے لیے تیار ہوا کہ ایک دن کنویں پر میرا حق ہوگا اور دوسرے دن مسلمانوں کا۔ چنانچہ 12,000 درہم میں یہ سودا طے پا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ فطرتاً سخی تھے، اس لیے اپنی باری پر کیا مسلمان کیا یہودی سب کو جی بھر کر مفت پانی بھرنے دیتے۔ یہودی کی باری آتی تو کوئی بھی کنویں کا رخ نہ کرتا۔ جب یہودی نے دیکھا کہ اسے نفع نہیں ہو رہا ہے تو اس نے بقیہ حصہ بھی فروخت کرنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی حصہ بھی 8,000 درہم میں خرید کر لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار وضو کرتے ہوئے مسکرانے لگے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ایک مرتبہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ پر وضو فرمانے کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ بعض دفعہ جرم کو معاف کرنا مجرم کو زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے۔ آہستہ بولنا، نیچی نگاہ رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔ اپنا بوجھ دوسروں پر نہ ڈالو، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ گناہ کسی نہ کسی صورت میں دل کو بے چین رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھو۔ زیادہ کھانا بھی ایک بیماری ہے۔ حقیر سے حقیر پیشہ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ نعمت اور عافیت کے ہوتے ہوئے زیادہ طلبی بھی شکوہ ہے۔ زبان درست ہو جائے تو دل بھی درست ہو جاتا ہے۔